पेश करते हैं। जनाब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ तबीयत नासाज तो नहीं है? आप थोड़ी खामोश बैठी हुई थी। यूजुअली आप ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है जी। इमरानुल हक कल्याणवी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अहमद कादरी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से आप जनाब? हसन भाई आपको देखा और खैरियत से हो गए माशा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दीवी तालीम है जिसकी वजह से मैं कुछ सीखता जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत। ये वालिदैन की खास तरबियत है आप पर कि आप इसमें अदब से मोहब्बत से सबके साथ पेश हैं। नहीं बिल्कुल, वो अदब तो वो कहते हैं ना पहला करीना है जनाब, मोहब्बत का पहला करीना। अच्छा जी, चूंकि हम हमारा टॉपिक तो है ही, ऑडियंस हमें कॉल करती है और अपने मुख्तलिफ उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो सवालात अगर लोग हमें कॉल करना चाहते हैं, PTV का नंबर आपके सामने है, हमें कॉल कीजिए। उलमा कराम यहाँ में भी सवाल है, कोई भी मसला आपके दरपेश है तो हमसे शेयर कीजिए। यहाँ पे जो ऑडियंस मौजूद हैं इनके भी कुछ सवालात हैं, इनकी जाने भी बढ़ेंगे। यहाँ पे माइक दे दीजिए प्लीज़। ऑडियंस में जो हमसे सवाल करना चाहते हैं प्लीज़ कर लीजिए। डॉक्टर साहिबा, एक अक्सर रमज़ान जब गुजर रहा होता है और निकल रहा होता है, पहले 20 दिन 15 दिन तो बहुत एहतमाम होता है, जबकि ये आखिरी ताक आते हैं और ये आखिरी दिन तो बहुत अहम है। इनके बारे में क्या कहेंगी आप, क्या तालीम देगी कि हमें आखिरी दिनों में तो और भी ज़्यादा जो है लगन और खुशू खुजू के साथ इबादत करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में तो ये आखिरी दिन ही जो हैं यही हासिल हैं पूरे रमज़ान का, और अल्लाह ताला ने ख़ुद भी फरमाया है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र में कुरान मजीद को नाजिल किया है। तो सबसे बड़ी अहमियत तो इन आखिरी ताक रातों में लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि अल्लाह ताला ने इस रात में इस कायनात का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। वाह, बेशक। उसके बाद इस एक रात में, चूँकि वो तो बाद में ये तय हुआ कि 27वीं की रात थी जब कुरान मजीद का नुज़ूल होना शुरू हुआ। कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, वो किसी भी ताक़रात में हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये है कि ये कुरान मजीद आसमानी जो दुनिया का आसमान है, इस पर अल्लाह ताला ने एक साथ ही नाजिल फरमा दिया, और ज़मीन पर उस रात के बाद से नाजिल होना शुरू हुआ जो 23 साल तक मुतवातिर होता रहा। सही। फिर हमारे लिए मुसलमानों के लिए इस रात में सबसे बड़ी एक और अहमियत भी है, और वो ये है कि जिब्रील अमीन इसमें नाजिल होते हैं ज़मीन पर, जबकि अम्बिया के चले जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी थे तो उनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, सिवाय इसके कि उस रात वो अल्लाह ताला के हुक्म से नीचे ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और हर उस शख्स से मुसाफ़ा फरमाते हैं जो अल्लाह से तौबा कर रहा हो और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हो और अल्लाह ताला उसको बख्श चुके हों। क्या बात है, क्या बात है। फिर इस रात में हमारे सारे मामला तय होते हैं, और ये सलामती का पैगाम अल्लाह की तरफ से है। और जब जिब्रील अमीन वापस जाते हैं तो अर्श पर उनसे फरिश्ते पूछा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद के साथ क्या मामला फरमाया, तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबको बख्श दिया सिवाय 4 लोगों के। उनमें सबसे पहले वो जो वालिदैन का नाफरमान है, वो जो आदि शराबी है और आज भी नहीं छोड़ रहा, तौबा भी नहीं कर रहा, इनको मना रहा है, और तीसरे वो जो खून के रिश्तों से कता ताल्लुक़ करते हैं, काते रहम, और चौथे वो 2 मुसलमान जिनके आपस में बुग़्ज़ और कीना है और वो इसकी वजह से आपस में बातचीत नहीं करते। तो अल्लाह ताला इन चारों के लिए फरमाते हैं कि इनका रजिस्टर रख दो। बाकी सब के लिए ये फरमा देते हैं कि इनके पिछले खाते ख़त्म, ये आज ऐसे हो गए जैसे आज पैदा हुए हैं, इनके पीछे कोई गुनाह बाकी नहीं रहा। लेकिन ये चारों माफी मांग रहे हैं तो तभी हर वो मुसलमान जो तौबा कर रहा है, दुआ मांग रहा है, और इन चारों की जिनकी आपने निशानदेही की, इनकी बख्शिश का इनकी ना बख्शिश उस वक्त तक होगी ना कोई दुआ कबूल होगी जब तक ये मामला इन चारों मामलात को ठीक नहीं कर लेते। बहुत खूब है। कॉल शामिल करेंगे हमारे साथ कॉल पे एमन फातिमा साहिबा हैं कराची से। फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जी, फरमाइए, क्या कहेंगी? जी मुझे 2 सवाल पूछने थे। जी पूछिए। मेरा एक सवाल तो ये है कि हमारी एक रिश्तेदार है,
تو اس کی شادی تو ہوئی ہے لیکن اس کا شوہر جو ہے نا وہ نشہ وغیرہ کرتا ہے, وہ کماتا نہیں ہے, وہ بیچاری کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی, یہی کوئی بہن بھائی دے دے تو اسی میں گزارا کر لیتی ہے. لیکن اس کے پاس 5 تولے سونا ہے, وہ سونا اس لیے نہیں بیچ رہی کہ چلو میرے بچوں کے کام آ جائے گا. کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا, ایک انویسٹمنٹ ان کے پاس جو صرف ہے وہ 5 تولے سونے کی ہے, اور سیونگ دوسرا جو سوال ہے یہ ہے انویسٹمنٹ کہہ لیجیے سیونگ, باقی ان کے پاس ذریعہ معاش ان کا کچھ بھی. میرا ٹھیک ہے, دوسرا سوال بھی دوسرا ہے. جی دوسرا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نا محلے میں نا ایک آنٹی آئی ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری سے آئی ہیں نا, وہ شادیوں کے ادھر آئی ہیں, ان کا نا اب شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا لیکن ان کے بچے بھی نہیں ہیں. اب وہ واپس باہر کے ملک جا بھی نہیں سکتی, نہ ان کا یہاں پہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بہن بھائی, نہ اولاد, کوئی بھی نہیں ہے. پر وہ ہمیں کہتی ہے کہ میں سید ہوں, لیکن ہمیں تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ سید ہے یا نہیں, لیکن وہ بہت غریب ہے, صرف تنہا ہے. کیا ہم اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے جی. اگر وہ کہتی ہیں وہ سید ہیں تو اب میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب پلیز اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. دیکھیے میری بہن, اگر وہ سید ہیں اور اپنے نسب کو خود ثابت کرتی ہیں اس اعتبار سے کہ میں ہوں سید, جی جی تو اب اس کے بعد کسی کی تصدیق کی اور تائید کی ضرورت نہیں ہے. اور سید حضرات کے لیے کہا گیا ہے, بزرگان دین کا رویہ بھی ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو سید کہے تو آپ اس کا احترام سید کی طرح ہی کیجیے, کر لیجیے کر لیجیے, اس میں کیا نقصان ہے آپ تو کا. ان کے لیے تو زکوٰۃ, لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی, یہ بات طے ہے, ان کے لیے الگ دینا پڑے گا. بالکل. اگر مدد کرنا چاہتے ہیں آپ خاموشی کے ساتھ جس سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو تو خاموشی سے کر دیجئے. لیکن کیونکہ اقرار خود کر رہی ہے سید ہے تو سیدہ ہے, تو اس لیے اس سیدہ خاتون کا احترام کیجئے اور ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیجیے. مجھے یہاں پہ وہ جنید بغدادی جو ہیں ان کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے خاموشی سے دنگل ہو رہا تھا اور کہا کہ میں سید ہوں, تم جیتوں گا, اس سے میری مدد ہوگی, تو وہ ہار گئے. اور اللہ نے پھر ان کو کیا منصب عطا کیا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں آئے. تو یہ تو ہمیں انہوں نے وہاں پہ کہیں ہم نے اس واقعے میں نہیں پڑھا کہ انہوں نے تصدیق کی ہو یا شجرہ نکلوایا ہو. نہیں, آپ اپنا اچھا کام کیجئے, ان کی مدد کیجئے جس طرح. یہاں پہ ایسا میں ایک بات کہوں گی کہ ضروری تو نہیں کہ ہم صرف زکوٰۃ ہی سے مدد کریں. ویسے بھی تو اگر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ وہ نسب کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا تو ہم خمس بھی دے سکتے ہیں, ہم صدقہ بھی دے سکتے ہیں. ہم خاموشی سے دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خمس ہے, کیا ہے. انسان کی عزت نفس بہت بڑی چیز ہے, آپ اسے گفٹ کر کے دے دیجئے اور آپ مجھ سے یہ کہیے بھی نہیں کہ یہ کون سے پیسے ہیں. بالکل صحیح ہے. پہلا سوال انہوں نے, زکوٰۃ ان کو کنفرم ہے کہ نہیں دی جا سکتی. عمران بھائی پلیز ان کا پہلا جو سوال تھا کہ ان کی کوئی جاننے والی ہیں, ریلیٹیو ہیں, کوئی ذریعہ معاش نہیں, خاوند شوہر جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں لیکن 5 تولے سونا انہوں نے رکھا ہوا ہے, کیا ان حالات میں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ فتوے کی روح سے تو خیر اس میں تھوڑی سی گنجائش کم نکلے گی, کیونکہ 5 تولہ سونا اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی. ان کے گھر میں اگر کوئی اور ایسا جس کی ملکیت میں نہ ہو تو وہ پیسہ, جیسے اگر ان کے بچے بالغ ہیں, 12 سال 13 سال سے اوپر کے ہو گئے, تو شریعت میں آخری حد ہے 15 سال کی. اگر کوئی بچہ 15 سال کا ہے نا, تو یہ خاتون اپنے زکوٰۃ کے پیسے اس بچے کے ہاتھ میں رکھ دیں, پھر وہ جو, کیونکہ بچہ صاحب نصاب نہیں ہے, وہ پھر دے دے گھر میں خرچ کریں, تو یہ ان کے لیے ایک راستہ نکل سکتا ہے. صحیح, اس میں گنجائش پر وہ سب استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی, آپ کے سوال کا جواب ملا. آڈینس میں سے کسی کو سوال کرنا ہے, ان کو مائک دیجیے پلیز, وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہمارے بھائی. اچھا, ہم جی بولیے فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا جلدی کر لیا کریں تاکہ پھر وہ گیپ آ جاتا ہے. جی میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ میرے 4 بچے ہیں, ایک کو دل میں سوراخ ہے اور 3 معذور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ. جی 4 بچے ہیں. 4 بچے, ایک کو دل میں سوراخ ہے اور باقی جو 3 ہیں ان میں ایک بچی بھی ہے, تو وہ معذور ہیں, اور یہ 5 سال کے بعد ہو جاتے ہیں میرے بچے. ان کے لیے میں دوائی تو بہت کروائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ, دوا کے علاوہ کوئی دعا. بیمار سورہ فاتحہ سورہ بھی کہلاتی ہے, اس سے بڑا وظیفہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. سورہ فاتحہ آپ 41 مرتبے فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے بیچ اگر پڑھیں گے اور اس پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں گے, انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. بچھو اور سانپ کے کاٹے کا زہر ختم ہو گیا تھا سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھ کے دم کرنے سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں. اور آپ نے پوچھا صحابی سے, کیونکہ آپس میں ان کی پھر بحث ہو گئی, جس پر دم کیا تھا وہ قبیلے کا سردار تھا, اس نے بہت سارے تحائف دیے,
تو کچھ صحابی کہنے لگے کہ اس پہ تو آپ نے انعام لے لیا قرآن کی آیت پر، تو اس کا گناہ ہوگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے بتایا، تو آپ نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورہ میں پڑھو گے تو سانپ کے کاٹے کا ختم ہو جائے گا؟ تو کہنے لگے میں نے آپ ہی سے سنا تھا کہ اس سورہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ زہر بھی جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو انعام ملا ہے اس میں میرا حق بھی ہے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے جی عمران بھائی، کوئی آپ ان کو وظیفہ بتانا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا بہترین، تو زیادہ تعداد میں 1000 مرتبہ کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بھی ان پہ دم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی انشاءاللہ ان کے اوپر جو برے اثرات بیماریاں وغیرہ کچھ اگر آ رہی ہیں تو روزانہ 1000 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے ان پہ دم بھی کیا کریں، پانی میں دم کر کے پلا دیا کریں۔ بالکل صحیح ہو گیا جی، کچھ کالز بھی اور شامل کریں گے، گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان پاکستان۔ Pakistan, Pakistan.